الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، امت مسلمہ کو جو خاص عنایات ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں سے ایک عنایت جو ہے یہ جمعے کا نظام ہے۔ آپ کو 10 آدمی اکٹھے کرنے کے لیے جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، آج بھی 1400 سال کے بعد اس گزرے دور میں بغیر کسی اشتہار کے اور بغیر کسی کوشش کے مسلمان مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں اور اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے۔ مکی زندگی میں جمعہ نہیں تھا، وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا بھی مشکل تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہلے حرم میں نماز پڑھتے، وہاں سے روکا گیا، پھر مختلف جگہوں پر کہیں پہاڑوں پہ جا کر انہوں نے نماز ادا کرنا شروع کی، وہ بھی کافروں کے علم میں آ گیا، پھر وہ بھی بند ہو گیا۔ تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ اب چونکہ وہ ایک ان کی ذاتی پراپرٹی تھی، لہذا اس پر عمل دخل کفار کا نہیں تھا، لہذا وہ مسلمانوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنا، وہیں نماز ادا ہوتی تھی، وہیں سارا دن جو ہے وہ گفتگو ہوتا تھا، دعوت کی پلاننگ ہوتی تھی، اور جو بھی تشدد ہو رہا تھا اس کو ڈسکس کیا جاتا تھا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منتقل ہوئے، بلکہ یوں سمجھیے کہ راستے ہی میں بعض مفسرین کے نزدیک وہ آیت نازل ہو گئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ لوگ کہ جن سے جنگ کی جا رہی تھی اب ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں، جنگ کریں، جبکہ مکی زندگی میں اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، صحابہ کرام اس کی پیروی کرتے تھے کہ تمہیں بے شک جان سے مار دیا جائے، تمہاری کھال ادھیڑ دی جائے، لیکن تم نے اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ لہذا کیا کچھ نہیں ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگے جسم پتھریلی زمین پر، مکے کی پتھریلی زمین پر رسی باندھ کر گھسیٹا گیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا اس سے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کو ننگی پیٹھ انگاروں پر لٹا دیا گیا، اور کسی کے دل میں رحم نہیں آیا۔ ظاہر ہے انسان کے جسم میں جب چھالے بنتے ہیں تو پانی بھرتا ہے، وہی پانی جو ہے وہ جسم کا نکلا، انہوں نے کوئلوں کو ٹھنڈا کیا، لیکن کسی کے دل میں رحم نہیں آیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر، یعنی ایک ہاتھ سے ایک اونٹ، دوسرے ہاتھ دوسرا اونٹ، ایک پاؤں تیسرا اونٹ اور چوتھا پاؤں اس کے ساتھ چوتھے اونٹ کو باندھ دیا گیا،
اور بیک وقت ان اونٹوں کو مخالف سمت میں ہانک دیا گیا تو زندہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے. یہ سب کچھ ہوا مکہ مکرمہ میں، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. جب ہجرت کا سفر ہوا تو راستے میں آیت نازل ہو گئی کہ اب تمہیں بھی اجازت ہے مسلمانوں، تم بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہو، ہتھیار اٹھا سکتے ہو. اور پھر مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد باقاعدہ حکم دے دیا گیا کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، ان سے لڑتے ہو یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کا ہو جائے. اسی طرح مکی زندگی میں یعنی چھپ چھپا کر نماز پڑھی جاتی تھی تو نماز باجماعت کے اس طرح واجب فرض ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا. آج تو فقہا نے جو بات سمجھی ہے اور سمجھائی ہے وہ کیا ہے کہ 5 وقتہ نماز جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن مردوں کے اوپر نماز باجماعت جو ہے وہ واجب ہے. ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. اور وہ جو سورۃ عنکبوت میں 21ویں پارے کے آغاز میں فرمایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو وہ کیسے ہوتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے جب ہم اپنے آپ کو مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ باندھ لیتے ہیں اور جماعت کا وقت ہو گیا، اب میں کوئی بھی دلچسپی کا کام کر رہا ہوں، کون سی میری مشغولیت ہے، کتنی اہم خبریں سن رہا ہوں، کتنا اہم میچ دیکھ رہا ہوں، کتنا اہم ڈرامہ، مزیدار ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، میں چھوڑوں گا اور مسجد میں حاضر ہو جاؤں گا تو ہر قسم کی برائی جو ہے وہ انشاءاللہ مجھ سے چھوٹ جائے گی. مدنی زندگی میں آ کر نہ صرف نماز باجماعت فرض ہوئی بلکہ جمعہ فرض ہو گیا. یعنی مدینہ منورہ میں آپ کا جو داخلہ ہوا ہے وہ قباء میں 15 دن کے قیام کے بعد ہوا ہے، اور جمعہ قباء میں فرض ہوا ہے. پہلا جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں پڑھایا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک نظام بنا جس کی میں نے کہا کہ آج تک بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی کہ بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی اطلاع کے مسلمان جو ہے وہ گیا گزرا مسلمان بھی جو 5 وقتہ نماز ہی سرے سے نہ پڑھتا ہو، وہ بھی سوچتا ہے کہ آج جمعہ ہے، آج میں نے جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا ہے. اس جمعے کی خاص بات کیا ہے؟ ظہر کے وقت پر یہ پڑھا جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں اور جمعے کی 2 رکعتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فضیلت والی نماز ہے. اس کا قرآن مجید میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ذکر ہے. کیوں؟ ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس کے ساتھ خطبہ ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے. یعنی بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ یہ امام صاحب جو ہے یہ درمیان میں خطبہ دیتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اکٹھے کیوں نہیں خطبہ دے دیتے ہیں؟ آپ ذہن میں بھی شاید یہ خیال آتا ہوگا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسلم شریف کی روایت میں کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے جمعے میں، یجلس بینہما، آپ ان دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے، یقرأ القرآن ویذکر الناس، اور خطبوں میں آپ قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. تو یہ 2 جو رکعتیں ہیں ان کے یہ قائم مقام یہ 2 خطبے ہیں. ان کی اہمیت اس نماز کی کیسے زیادہ ہو گئی؟ یہ اس خطبے کی وجہ سے زیادہ ہوئی کہ یہ تعلیم بالغہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پروگرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ کوئی درس قرآن جیسے ہم اہتمام کرتے ہیں ثابت نہیں، کوئی آپ کی کلاسز ثابت نہیں کہ آپ جو ہے وہ صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے تھے ہفتے میں 1 دن یا 2 دن. ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. نکاح کسی کا پڑھایا ہے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت ہے جس کو ہم خطبہ نکاح کے نام سے پہچانتے ہیں. کوئی فوت ہو گیا ہے، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اس موقع پر آپ نے وعظ و نصیحت فرمائی ہے. لیکن فارملی سوائے جمعے کے اور کوئی فارمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نہیں ہے.
قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور آپ کی ساری آڈینس وہ عربی بولتی اور سمجھتی ہے. آپ نمازوں کے اندر درس دیتے تھے، یعنی قرآن مجید کی آیات کا سلیکشن 6,500 آیات ہے نا، ان میں سے آپ نے پہلی رکعت میں کون سی آیات پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں کون سی آیات پڑھنی ہے. یہ کس کا اختیار ہوتا ہے، کس کا چوائس ہوتا ہے، کس کا انتخاب ہوتا ہے؟ یہ امام کا انتخاب ہوتا ہے. وہ اپنے ذوق کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اس کی نظر میں جو آیات اہم ہوتی ہیں وہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا رہتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا انتخاب ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی عام تعلیم جو تھی وہ نماز کے اندر تھی. آپ موقع و محل کے مطابق آیات تلاوت فرماتے تھے اور صحابہ کرام وہ نصیحت جو ہے وہ ریسیو کرتے تھے، قبول کرتے تھے. یہ ایک باقاعدہ 5 وقتہ نظام تھا. کم سے کم 3 نمازیں جو جہری ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصیحت قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے صحابہ کرام سنا کرتے تھے. لیکن اب ایک جمعے کا نظام دیا گیا اور اس کے لیے حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑو اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف. اب دوسری احادیث سے، صحیح حدیث سے، متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے دوڑ کر مسجد آنے سے منع کیا ہے. وقار کے ساتھ چل کے آؤ. تو یہاں مترجمین نے محتاط ترجمہ کیا کہ اللہ کی یاد کی طرف لپکو، صحیح کرو، اہتمام کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا تلقین فرمائی کہ کوشش کرو کہ پہلی گھڑی، پہلی ساعت میں مسجد میں پہنچ جاؤ. اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز جمعے کی نماز کے لیے پہلی ساعت میں مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو دوسری ساعت میں آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جو تیسری ساعت میں آتا ہے اسے بھیڑ کی قربانی کا، دمبے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اور جو چوتھی ساعت میں آتا ہے اسے مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اور جو 5ویں ساعت میں آتا ہے اسے انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے اور امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو مسجد کے دروازے پر جو فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں انٹریز کرنے کے لیے کہ کون پہلے آیا، کون بعد میں آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، وہ بھی اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور امام کا خطبہ، یستمعون الذکر، امام کی نصیحت سننا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے اہمیت اس کی. تو جمعے کو ایک اپنے اوپر لائبلٹی سمجھنا. پھر دوسری بات یہاں نوٹ کیجئے کہ ساتھ ہی ایک بار اور فرمائی، وذروا البیع، سودا بیچنا چھوڑ دو، کاروبار بند کر دو. اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعتیں ہمارے دین میں ہمارے لیے رکھی ہیں. عصر کی نماز ہے، کہیں 4:30 بجے ہوتی ہے اور کہیں 5:30 بجے ہوتی ہے، تو ایک کھلی رینج ہے آپ کے پاس. عشاء کی نماز عام مساجد میں 9:05 9:15 بجے ہو رہی ہے اور بعض نمازوں میں، بعض مساجد میں 10:30 9:30 بجے ہو رہی ہے. اسی طرح ظہر کی نماز ہے. آپ کو ایک گنجائش ملتی ہے، آپ کو دکان بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دکان میں 3 آدمی کام کرتے ہیں تو ایک اس مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لے، دوسرا اس مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھ لے، تیسرا ادھر پڑھ لے، تو آپ کا کاروبار جاری رہتا ہے. لیکن نوٹ کیجئے گا کہ جمعے کے روز باقاعدہ قرآن مجید میں حکم ہے وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو. تو اس پر فتویٰ یہ ہے، میں نے خود فتویٰ پڑھا ہے، کہ جمعے کے دن فیکٹری کا بند کرنا جو ہے وہ بھی فرض ہے. عام حالات میں دکان بند کرنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن جمعے کے وقت یعنی دوسری اذان سے لے کر اور جمعے کی نماز ہو جانے تک فیکٹری کا بند کرنا، مل کا بند کرنا، وہ بھی ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ یہ احکام کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر دکانیں چلانے کے لیے، کلینک چلانے کے لیے، فیکٹریاں چلانے کے لیے بھیجا، اللہ کی بندگی کے لیے بھیجا ہے. بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں.
اور جب انسان دنیا کے جھمیلوں میں مست ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگتا ہے. تو ایک تو پابندی ہر شخص پر انڈیویجولی ہے کہ وہ مرد ہے, تندرست ہے, مسجد میں جا سکتا ہے, تو وہ ہر کام چھوڑ کر 5 وقت مسجد میں پہنچے اور باجماعت نماز ادا کرے. لیکن ہفتے میں ایک دن ایسا ہو کہ جس میں تم اپنا دنیاوی کاروبار بند کر کے یہ سمجھو کہ اصل میں اللہ کا بندہ ہوں, میں مسجد میں حاضر ہو جاؤں اور میرے سارے جو کام کرنے والے مسلمان ہیں وہ بھی مسجد میں جا کر جمعہ ادا کریں. اور ان احادیث کو اگر آپ پڑھیں تو بڑی تفصیلی ہدایات ہیں کہ ایک جوڑا, یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ بڑے جوڑے عطا کیے ہیں. گھر میں 10-10, 15-15, 20-20 جوڑے بھی ہمارے الماریوں کے اندر لٹکے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں. یہ اس دور کے لیے ہے یا ان غریب مزدوروں کے لیے ہے کہ جن کے پاس جوڑے نہیں ہیں تو اور وہ محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں, ان کے جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہے, ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے. تو باقاعدہ تلقین ہے کہ ایک جمعہ اگر ممکن ہو تمہارے لیے تو ایک جوڑا جو ہے وہ خاص کر لو جمعے کے لیے کہ جو تم جمعے کے دن پہن کر آؤ اور مزید خوشبو لگا کر آؤ, تاکہ تمہارے ساتھ کھڑے ہونے والا جو شخص جو ہے, ظاہر بات ہے کہ ایئر کنڈیشن مساجد تو نہیں تھی, مساجد بھی وہی تھی کہ جن میں ظاہر ہے پسینہ بھی آئے گا, گرمی بھی لگے گی, تو ذرا خوشبو لگی ہوئی ہو تو تمہارے ساتھ کھڑے ہونے والا جو نمازی ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو یہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے کی گئی ہیں. ایک بات جو خاص ہے ان آیات میں وہ کیا ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, کہ جب نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو, اپنا کاروبار کرو. یہ اصل میں کیا ہے کہ جن حضرات میں آپ میں سے امریکہ یورپ کا سفر کیا ہے, ہفتے کے دن صبح خاص طور پر امریکہ میں بروکلن جو ایک جگہ ہے اس کے اوپر سے, اس کے اندر سے آپ اگر گاڑیوں پر گزر رہے ہوں تو اس کے پلوں کے اوپر یہودی جو ہے وہ جوک در جوک سنیگوگ میں جا رہے ہوتے ہیں, وہ کالے کوٹوں والے اور کالے ہیٹوں والے اور لمبے لمبے وہ جو بال جو ہے وہ لٹک رہے ہوتے ہیں سامنے, وہ آرتھوڈاکس یہودی. وہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق پہلے یہودیوں کو بھی جمعے ہی کا دن دیا گیا تھا یہ اجتماعی عبادت کے لیے, لیکن یہودیوں نے اپنی مخصوص عادت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں, جمعہ نہیں, ہفتہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پہنچا دی اللہ تعالیٰ تک, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم اپنی مرضی کا دن چاہتے ہو تو پھر اوقات ہماری مرضی کے ہوں گے, پھر تم پورا دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کر سکو گے. لیکن وہاں بھی یہودی کی جو مخصوص عادت ہے ہیلا نکالنا اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ ہیرا پھیری کرنا, اس کے تحت وہ کیا کرتے ہیں کہ یہودی خود ہفتے کے دن کاروبار پر, دکان پر, فیکٹری پر نہیں جائے گا, لیکن دکان اس کی کھلی رہے گی اور اس کے ملازم جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے. تو یہاں وہ تلقین ہے پہلے تو کہ کاروبار چھوڑ دو, اور ساتھ ہی یہ وضاحت کر دی کہ بس جمعے کی نماز ہو جائے تو پھر تمہارے اوپر پابندی نہیں ہے, زمین میں پھیل جاؤ اور کاروبار کرو. اور یہ بھی فرض نہیں ہے, نہیں, متعدد احادیث سے. اور جو ہمارے اہل علم نے انفر کیا وہ کیا تھا کہ یہ جو حکم ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو, یہ حکم ہے لیکن یہ فرض والا حکم نہیں ہے, یہ اختیار والا حکم ہے. اور یہ اس کانٹیکس میں ہے کہ یہودی پورا دن ان کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی, مسلمانوں کو کاروبار کی اجازت ہے. پھر اس کی تیسری آیت میں ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے, وہ کیا ہے کہ ایک روایت کے مطابق پہلے مسلمانوں کو بھی عید کی طرح جمعے کا خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد کرنے کا حکم دیا گیا تھا. تو ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. قحط کا دور تھا اور کچھ گھنٹیوں کی آواز آئی جس سے اندازہ ہوا کہ اونٹوں کو کوئی قافلہ آیا ہے, تو غلہ آ گیا ہوگا باہر سے. تو کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے. اس پر کہا گیا ہے جیسے ہم لوگ میں ہم میں سے بھی نا بعض عید کے دن عید کی نماز پڑھی, اسلام پھیرا اور بھاگ جاتے ہیں, خاص طور پر عید الاضحیٰ پر, یعنی وہ کسائی کو پکڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے اور جلدی سے جا کر ذبح کرنے کے لیے خطبہ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہاں کہا گیا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا,
اور جب یہ کوئی سودا دیکھتے ہیں, تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں تو انفضوا الیہا, تو اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں. وترکوک قائما, اور آپ کو ممبر پر کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ, اے نبی ان سے کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہر قسم کی انٹرٹینمنٹ اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین, اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا, بہترین عطا فرمانے والا ہے. تو یہ جو جمعے کا نظام ہے, بدقسمتی سے وہ ساری احادیث اپنی جگہ پر ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات اور آپ کی تشویق دلائی ہوئی چیزیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ہمارے ہاں گنتی کے چند لوگ ہیں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد پہنچتے ہیں. جبکہ میں نے آپ کو جو حدیث سنائی ہے اس کے مطابق جو شخص اذان کے بعد مسجد میں آتا ہے, دوسری اذان کے بعد جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر اس کی جمعے کی حاضری نہیں لگتی. فقہا کے نزدیک جمعہ تو ادا ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو جمعے کا ایک ایکسٹرا ثواب تھا جو اونٹ سے شروع ہوا اور انڈے پہ آ کے ختم ہوا, انسان اس انڈے کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی جو چیزیں اہتمام کے ساتھ ہم پر لازم کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر لازم کی ہیں, ان کی ترغیب دلائی ہے, ہمیں ان کو اہمیت دینی چاہیے. اور خاص طور پر یہ جمعے کا نظام, یہ جمعہ ہو, ہماری عیدیں ہوں, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے کسی اشتہار کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ہمارا حج اور عمرہ, یعنی ہر سال لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اربوں مسلمان خانہ کعبہ کی حاضری کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضری کے لیے جاتے ہیں. ہمارے دشمنوں کو یہ چیزیں کھلتی ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے سال بھی حج نہیں ہونے دیا گیا اور اس سال بھی حج نہیں ہونے دیا گیا. یعنی ریکارڈز کیا بتاتے ہیں, یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کسی شخص کو بھی کرونا مسجد سے ہوا ہو, لیکن کاروبار بھی کھل رہے ہیں, لیکن مساجد ابھی تک بند ہیں. اور واضح طور پر حکومت یہ اعلان نہیں کر رہی, وہ تو مساجد نے اپنے اہتمام سے, کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا, ٹھیک ہے نا. باقی یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ڈرتے ہیں ان کے لیے ہمیں اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ ماسک لگا کر ہم آئیں, تاکہ خام خواہ دوسرا نمازی جو ہے وہ اس وجہ سے مسجد آنا نہ چھوڑ دے کہ یہاں پر SOPs کی پابندی نہیں ہو رہی. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بیماری آتی بھی اللہ کی اجازت سے ہے اور بیماری دور بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتی ہے. بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. باقی SOPs کا اہتمام کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. لیکن میں تو صرف ایک توجہ دلا رہا ہوں کہ چیزوں کو جب آپ ملا کے دیکھتے ہیں نا تو پھر ایک پکچر سامنے آتی ہے. حج یعنی صرف سعودی عرب کے اندر سے 60,000 لوگ حج کریں گے تو بند ہی کرنے والی بات ہوئی نا. کہاں 30 لاکھ لوگوں نے حج کرنا ہے, وہاں 60,000 لوگ حج کریں گے. یعنی وہ جو ان کی تکلیف تھی انہوں نے اس کا مداوع کر لیا کہ نہیں ہوگا حج. اور عمرہ جو سال بھر جاری رہتا تھا اور ہر وقت سال کے 12 مہینوں میں مسجد حرام اور مسجد نبوی یہ آباد رہتی تھی, ان دونوں کو ویران کر دیا انہوں نے. لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں, مسلمان کمزور ہیں, لہذا ہم صرف کہہ ہی سکتے ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہمارے جو حکمران ہیں پورے مسلم ورلڈ کے, اللہ ماشاءاللہ, وہ سب کیا ہیں, وہ ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور جو وہ اپنی مرضی کے مطابق کروانا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. محمد بن سلمان, اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کتنا مسلمان ہے, کتنی اسے اسلام کے ساتھ محبت ہے, یہودیوں کے ساتھ اس کے کیا مراسم ہیں, تعلقات ہیں, اور امریکہ سے کس طرح وہ ڈکٹیشن لیتا ہے. تو حج پچھلے سال بھی نہیں اس نے ہونے دیا, گنتی کے لوگوں نے حج کیا. اور اس دفعہ بھی بڑا تیر مارا ہے کہ جی 60,000 لوگ حج کریں گے لیکن سعودی عرب کے اندر سے باہر سے کوئی نہیں آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ باقی سارے کاروبار تو آن لائن چل سکتے ہیں لیکن حج تو آن لائن نہیں ہو سکتا, عمرہ بھی آن لائن نہیں ہو سکتا. تو سب سے زیادہ معیشت جو متاثر ہوئی وہ سعودی عرب کی ہوئی. یعنی اس کے جو اربوں نہیں خربوں کی جو پراپرٹی ہے وہ ساری جو اس کو کوئی ریٹرن نہ پچھلے سال ملا, نہ سال بھر عمرے کے نتیجے میں ملا, اور نہ اس سال جو ہے وہ حج کے نتیجے میں نکلے گا. یہ سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے سوچنے کی چیزیں ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے. وہ طاقت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ اس مسجد میں حاضری سے ملے گی. ہم باقاعدگی سے حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے گا. ہم مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات ہمارے ہاتھ میں آئیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.